شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب ربنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم آج بھی اس کی کتاب لا ریب کو سیکھنے سننے سمجھنے کی کوشش کے طور پر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عرض ہے کہ مالک کریم اپنے دین کا اپنے قرآن کا صحیح فہم ہم گناہ گاروں کو عطا فرما دے، ہمارے سینے کو اللہ کشادہ فرمائے اور اپنے نور معرفت سے ہمیں منور فرما دے۔ بالکل وہی منافقین کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے اور ابتدا میں ایک آیت منافقین کے تعلق سے ہے اور کچھ وہ مسلمان مخلص صحابہ کرام کہ جو مسلمان تو ہیں اور ان کے دل میں نفاق نہیں ہے لیکن کسی سبب سے وہ بھی غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، جن میں سے ایک صحابی محترم کا یہ روایات میں ملتا ہے کہ ان کے پاس سواریاں بہت اچھی تھیں، ان کے پاس وسائل تھے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں 2-4 دن آرام کر کے ٹھہرتا ہوں اور پھر میں چلوں گا، اور تیز سواریاں ہیں میرے پاس اور میں لشکر اسلام سے جا کر مل لوں گا۔ لیکن وہی معاملہ کہ آج کرتے ہیں تو کل کرتے ہیں، کل کا تو پھر پرسوں، اسی طرح سے وہ رہ گئے۔ کل 10 لوگ، ان 10 میں سے تقسیم یوں ہوئی کہ 10 میں سے 7 کا الگ گروہ ہو گیا ہے بعد کے واقعات سے اور 3 کا الگ۔ 7 وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ جلوہ گر ہونے والے ہیں غزوہ تبوک سے واپسی پر، اس وقت ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے ستونوں سے خود کو باندھ لیں گے، ایک دوسرے کو باندھ لیا اور قسم اٹھا لی کہ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے تو ہم اسی طرح سے رہیں گے، وہ ہم سے راضی ہوئے۔ یہ ندامت کا اظہار ہے، یہ اپنی وہ جو لغزش ان سے ہوئی ہے اس کا وہ اظہار کر رہے تھے، کیونکہ سچے ایمان والے تھے نا، کوئی جھوٹا عذر نہیں کیا، پہلے بھی عذر نہیں کیا، وہی ہم ندامت کی بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہی، اور ان کی یہی ندامت کام آ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہم تو نہیں کھولیں گے جب تک مجھے اللہ ہی حکم ارشاد نہیں فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں آیات کو جو ہے وہ نازل فرمائے۔ باقی رہ گئے 3، ان 3 کا تھوڑا سا ذکر یہاں پر ہے اور آگے چل کر ان کا تذکرہ آئے گا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے، ٹھیک ہے نا جی۔ درمیان میں اور کچھ گفتگو ہے، آیت نمبر 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو 7 ہیں ان کا تو یہی ذکر ہو جائے گا اور جو 3 ہیں باقی ان کا تذکرہ آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں پر آئے گا۔ درمیان میں پھر منافقین کی بات کی، درمیان میں صاحبان ایمان کی بات کی، پھر اس کے بعد وہ جو مسجد درار، وہ مشہور مسجد ایک کریکٹر ہے منافقین کا، اس کا یہاں پر تذکرہ آئے گا۔ تو جو اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ ہم اسے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ وباللہ التوفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن، اور ان میں سے،
میں نے عرض کیا کہ ایک عرصہ ہو گیا منافقین کے تعلق سے، تو ہر روز کی تمیز ضروری نہیں ہے۔ وَمِمَّن، اور ان میں سے، حَوْلَكُمْ، اے اہل ایمان جو تمہارے ارد گرد ہیں، وَمِمَّن حَوْلَكُمْ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، دیہاتیوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں، منافقون، ان میں منافق بھی ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے کل دیہاتیوں کا تذکرہ پڑھ لیا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں، منافقون، ان میں کچھ صاحبان نفاق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی، ٹھیک ہے، مدینہ کے رہنے والوں میں سے، جو آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے ساتھیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاحاً، وہ صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصحاب، یہ حدیث پاک سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح شرع کے اندر صحابی کا معنی کیا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کی ہو، ملاقات ہو۔ یہ زیارت اور ملاقات پہ تھوڑا سا پھر بحث ہے، اگر کوئی شخص نابینا ہو تو کیا وہ صحابی قرار نہیں پائے گا؟ مراد وہی صحبت ہے، آپ کی صحبت، ایمان کی حالت میں آپ کا ساتھی ہونا، آپ سے ملاقات کا شرف پانا، اور ایمان پر ہی خاتمہ ہونا، یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے۔ یعنی صرف ساتھ بیٹھنا مراد نہیں، ایک تو یہ ہے کہ سچے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں اور زندگی ساری ایمان پر گزرے، اور پھر اسی کیفیت پر ہی انتقال ہو۔ دوسری صورت میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اگر ارتداد آیا اور پھر حضور ہی کی زندگی میں توبہ بھی ہو گئی، اور پھر یعنی آغاز و اختتام، آپ سمجھ گئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی حصے میں رسول اللہ کی مجلس میں ٹھہرا رہا ہو، یا تو وہ ہے ہی نفاق پر، تو بھی وہ صحابی نہیں قرار پائے گا۔ بادی النظر میں صحابہ میں رہتا ہے، حضور کی سنگتی ہے، حضور کی صحبت والا ہے، بادی النظر میں، اصطلاح شرع میں نہیں۔ لہذا جب یہ کہا جائے گا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس بیٹھنے والوں میں وہاں وہ والا شرع کی تعریف مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان میں سے فرمایا گیا کہ 12 لوگ منافق ہیں۔ اور کسی شخص نے لفظ صحابی پر یہ فرق نہ کر پایا کہ لغوی لفظ میں اور شرعی لفظ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ فرمایا گیا کہ آپ نے، منافق آپ سے اعتذار کریں گے، آپ سے معذرت کریں گے، اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ لن نؤمن لکم، تو اس کا کیا معنی آپ کریں گے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر، نہیں، بلکہ تمہارے جھوٹے عذروں پر ہم یقین نہیں کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان ایک خاص کیفیت کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایمان، ہم اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے۔ جیسے جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اس وقت وہ ایمان کے معنی میں ہے، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، جزاک اللہ جی، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کو اللہ کے نبی نہیں مانیں گے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دو بدو نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں کے جہرتاً نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت لن نؤمن لک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ایمان کے معنی میں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کو حکم فرمایا جا رہا ہے، پچھلے پیج کی دوسری سطر کا پہلا لفظ دیکھیے ذرا، زحمت فرمائیے، جہاں سے 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 11واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، دوسری سطر کیا ہے؟ لن نؤمن لکم، وہی ہے نا۔ تو یہاں معنی اور ہے، وہاں معنی اور ہے، ایک ہے شرعی ایمان، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہرگز تم پر شرعی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، نہیں، بلکہ یہاں معنی اور ہے، اے منافقو تم جتنی قسمیں اٹھانا چاہو اٹھا لو، اور جو جھوٹے بہانے تراشنا چاہو تراش لو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تمہارا یقین کرنے والے نہیں۔ یعنی لفظ ایک ہی ہے مگر جہتیں جدا ہو گئیں۔ اسی طرح سے لفظ اصحاب یا صحابی، یہ لفظ ایک ہی ہے مگر ظاہر ہے وہ ایک ٹرم ہے، ایز اے ٹرمنالوجی، جو اسلام کی یا بعد کے صحابہ اکرام کے لیے لفظ قرار پایا، تو وہ صحابی کا معنی یہ تھا کہ جو رسول اللہ سے یعنی حالت ایمان میں جس کی زیارت یا ملاقات کا شرف پایا ہو، اور ایمان پر ہی
वफात भाई। अगर किसी शख्स ने रास्ते में इर्तदाद कर लिया है तो इट मीन कि वो कभी सहाबी था भी नहीं शरई तौर पर, ठीक हो गया ना जी। लिहाजा जब आका नामदार ये फरमाए, असल में मैं एक बात गौर करना चाहता हूँ कि किसी शख्स ने एक रिवायत से लेकर, देखो जी हदीस पाक में है कि मेरे 12 सहाबी मुनाफिक हैं, तो आपने जब दुरुस्त तरीके से अरबी ज़बान की बारीकियां हैं, नज़ाकतें हैं, आपको उसको देखना पड़ेगा। तो उस वक्त मुराद यही है कि भाई दो ही सूरतें हैं, या एक शख्स या एक बंदा मुसलमान होगा या काफिर होगा, या एक मुनाफिक होगा या मुसलमान होगा, या हुजूर का सहाबी होगा या मुनाफिक होगा। तो जब हुजूर फरमा रहे हैं तो उस वक्त उस लफ्ज़ सहाबी की जेहत और है कि मेरी मजलिस में जो बैठ जाने वाले हैं इनके अंदर 12 हैं। ये ना कोई कहे कि भाई यहाँ नहीं है, कहीं मोहरा, हमें पता है कि इनमें 12 लोग मुनाफिक हैं। तो कहाँ वहां असहाब से मुराद क्या है? बैठने वाले, पास बैठने वाले। मेरा ख्याल बात वाज़ेह होगी। चलें, तो वमिन अहलिल मदीना थी, आपके इर्द गिर्द जो देहाती हैं उनमें भी मुनाफिकीन हैं, और अहले मदीना में से कुछ, व मिन का लफ्ज़ आ गया, मिन तबीज़िया, और अहले मदीना में से कुछ क्या है वो भी मुनाफिक है। मरदू अलल निफाक, वो तो निफाक पर अड़ गए हैं, यानी उन्हें इतने कट्टर हो गए, पुख्ता हो गए, गोया उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं है। मरदू अलल निफाक, तो ये जो मुनाफिकीन हैं ये क्या हो गए हैं? निफाक पर अड़ गए हैं। ला तअलमुहुम, आप उन्हें नहीं जानते। आप ब्रैकेटों में तर्जुमा कीजिए कि आप सरेदस्त उन्हें नहीं जानते, आप अभी तक उन्हें नहीं जानते। जैसा कि हम बार बार अर्ज कर चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म मुबारक है वो रब्बी ज़िदनी इल्मा वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए नबी मुकर्रम यूं अर्ज करते रहे अल्लाह से, क्या? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म इजाफा फरमा, मेरे इल्म इजाफा फरमा। तो इजाफा मुमकिन है तो किया जा रहा, दुआ की जा रही। तो यूं ऑन एंड ऑफ की तरह नहीं है कि वंस एट फॉर ऑल नहीं दे दिया गया कि यूं किताब दी गई और इल्म दे दिया गया, नहीं, रसूलुल्लाह का इल्म भी तदरीजी है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि ऑन ऑफ की तरह आपने बटन किया तो वो इल्म रोशन हो गया, नहीं, रफ्ता रफ्ता। जैसे जैसे आला हजरत रहमान ने कमाल लिखा है कि जैसे तदरीजन कुरान नाज़िल हुआ है ना, ऐसे ही रसूलुल्लाह का इल्म मुबारक भी परवान चढ़ता रहा है। जैसे कुरान करीम की वही नज़ूल मुकम्मल हुआ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक भी अल्लाह ताला ने कमाल को पहुंचा दिया है। तो लिहाजा कोई हरज नहीं। ला तालमुहुम, आप सरेदस्त उन्हें नहीं जानते। नहनु नालमुहुम, हम उन्हें जानते हैं। तो बंदा पूछे जो ताल्लुक और जो कुर्ब रसूलुल्लाह को अल्लाह के साथ है, तो चलो हुजूर ना भी जानते हो, अल्लाह कौन सा दूर है? बाप के जितने भी पैसे दौलत है वो सारी बेटे की तो है ना, तो बेटे की जेब बेशक खाली है पर बाप की तो भरी हुई है ना, तो क्या फर्क है ऐसे? तो फरमाया आप तो नहीं जानते। लेकिन और फिर एक वक्त आया कि जब रसूलुल्लाह ने जुमा के लिए खुतबा के लिए जब खड़े हुए तो फरमाया तो या फलां निकल जा तू मुनाफिक है, या फलां निकल जा तू मुनाफिक है। वो भी तो फिर बताया तो फिर पता चला। हाँ जी। और फिर एक जगह पर क्या है फील कि तो आप उन्हें उनकी बातों से पहचान लेंगे। आगे जो लफ्ज आया ना कुरान पाक में, आप उन्हें क्या कर लेंगे? उनकी बातों से पहचान लेंगे। अभी फरमाया ला तालमुहुम, आप उन्हें नहीं जानते। नानु नालमुहुम, और हम उन्हें जानते हैं। वैसे ये माना है, लेकिन एक और माना भी हो सकता है। ये बिल्कुल वही माना है कि जैसे आप किसी शख्स को जानते तो हैं, लेकिन आप उनकी शरारतों से आगाह करने के लिए कहते हो तू नहीं जानता उन्होंने असी चंगी तरह जानने, तू उनकी रेशा दुआनियों से तेरे नहीं पता असी चंगी तरह जानने। तो ठीक है, अल्लाह के इल्म के तो क्या शान है। ला तालमुहुम नहनु नालमु, आप उन्हें नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम, हम अनकरीब उन्हें देंगे अजाब, मर्रतैनी, 2 मरतबा, हम उन्हें 2 बार अजाब देंगे। सुम्मा, फिर युरद्दूना, फिर लौटाए जाएंगे वो इला अजाब अजीम, अजाब अजीम, एक बहुत बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। 2 अजाबों से मुराद अहले तफसीर फरमाते हैं कि एक तो ये कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने रुसवा फरमाएगा। ये रुसवाई हुई ना कि उनका निफाक जाहिर कर दिया, बाय नेम नॉमिनेट करके कहा, भरी मजलिस में उठाया जाए और कहा कि निकल जा। जैसे उखरुजिन्नका अंतर रजीम, शैतान के लिए कहा गया था ना कि निकल जन्नत से, तू रांदा दरगाह है, इसी तरह से उठाया गया।
ہیں جی، اور منہ چھپاتے ہوئے، اور وہ رسول اللہ کے علم پر اطعان کرتے تھے کہ انہیں کیا پتا کہ ہم منافق ہیں یا ہمارے دل میں کیا ہیں جی. تو فرمایا کہ اٹھو اور چلو، اللہ معافی عطا فرمائے. تو ایک تو رسوا ہے، یا یہ ہے کہ اگر مقابلے میں ہیں تو قتل کیے جائیں، دنیاوی طور پر سزا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عذاب قبر اہل علم نے فرمایا. اور تیسرا پھر یہ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر عذاب عظیم کی طرف. آپ سوچئے کہ جہنم کا تو نام ہی کافی ہے. اللہ جب کہے کہ بہت بڑے عذاب سے دوچار کیا جائے گا تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخرون، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، وہ 7 صحابہ کرام، یہ منافقین کا ذکر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وآخرون فرمایا. سبحان اللہ. یعنی آپ اس کی ترتیب دیکھ لیجئے. فرمایا وہ جو اہل مدینہ ہیں ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں، اور وہ جو اہل دیہات ہیں ان میں سے بھی کچھ منافق ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ وآخرون، اور کچھ اور بھی ہیں. اس کا معنی ہے کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں، ان کی بات پوری ہوگی. وآخرون، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کے برعکس ہیں، جو ان کے علاوہ ہیں، لیکن ان کی خوبی کیا ہے؟ اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا، وہ اپنے گناہوں کے معترف ہوئے. خلطوا، ہاں، اور ان کے دوسری صفت خلطوا، خلط ملط جسے ہم کہتے ہیں. خلطوا، انہوں نے ملا دیے. عملا صالحا، نیک عمل بھی کیا. وآخر سیئا، اور دوسری برائی بھی کی. تو یہاں پر نیک عمل سے مراد یہ تفسیر، ایک تفسیر یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے، ان اصحاب سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی، یا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زندگی بھر نیکیاں ہوئیں، اس کو اللہ فرما رہا ہے عمل صالحہ، کہ انہوں نے نیک عمل بھی تو کیے ہیں. اور وہ جو تبوک میں نہ جا سکے، اور اس نہ جا سکنے کے جو عمل ہے، اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ناراضگی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ سیئہ فرما رہا ہے کہ نیک بھی تھے. وہ منافقوں کے تو سارے ہی ویسے تھے نا، مگر یہ نیکوکار بھی تھے. وآخر سیئا، انہوں نے نیک اور برے عمل کو ملا دیا. اور یہ کون ہے؟ یہ آخرون ہیں. فرمایا وہ منافق ہیں جو اہل مدینہ ہیں اور جو تمہارے دیہاتی ارد گرد ہیں. وآخرون، یہ اور ہیں. آخرون کا معنی کیا ہے جی؟ اور ہیں. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یہ ان کا اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا ہی بتاتا ہے کہ ان کی منافقین کی کلاس اور ہے، اور صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ اور ہے. اس لیے کہ اللہ بھی انہیں جدا کر کے بیان فرما رہا ہے. رب تعالیٰ بھی انہیں کیا کر رہا ہے؟ جدا کر کے بیان فرما رہا ہے. دیکھ لیجئے کہ آیت بھی مکمل ہوگی، اس کے علاوہ نہیں آیت سے آغاز رہا. خلطوا عملا صالحا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمل صالح اور غیر عمل صالح، ہم یہی ترجمہ کریں گے، عمل صالح اور غیر عمل صالح کو ملا دیا ہے. تو پھر اب کیا حکم ہے ان کے لیے؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. جی ہاں، خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو یہ ان کے لیے نہیں فرمایا جا رہا. ہونا تو یوں چاہیے تھا نا، اللہ 3 گروہوں کا ذکر کرتا اور آخر پہ کہتا کہ یا فرماتا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یا فرماتا کہ ان سب کے لیے توبہ قبول ہے. آپ خود محسوس فرمائیے کہ اوپر جن 2 تذکروں کو، 2 گروپوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کی سزا الگ سے ڈکلیئر کر دی کہ انہیں کیا کیا جائے گا؟ انہیں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور پھر عذاب عظیم کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا. بات مکمل ہو گئی. ان کی بات کرنے کے بعد پھر اب یہ تیسرا گروہ ہے. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور ہیں جو اپنے گناہوں کے معترف ہو گئے ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے عمل بھی کیے اور کچھ اور بھی ان سے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. عسى اللہ ان قریب، یا ممکن ہے ان یتوب علیہم، کہ پروردگار عالم ان پر نگاہ رحمت سے توجہ فرمائے. کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کون ہے؟ غفور اور رحیم ہے. تو یہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جن کے لیے، جن کی توبہ کی قبولیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جن کے لیے ان اللہ غفور رحیم فرمایا جا رہا ہے، اور جن کے لیے دوہرا عذاب دینا اور پھر اس کے بعد عذاب عظیم کی طرف لوٹایا جانا، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ خود قرآن خود ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے. منافقین اور ہے اور صحابہ کرام اور ہیں. جی کیا آپ کو مزاج سمجھ نہیں آیا قرآن کریم کا جو انداز ہے؟ خود اب ہوا یہ ہے کہ جب ان 7 لوگوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تو پھر حضور، انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کریں گے. اور حضور، یہ ظاہر حضور کو کھولنے سے مراد حضور کی رضامندی. اب آگے آپ تصور کریں کہ کوئی شخص قسم اٹھا لے کسی بات پر،
تو کیا آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولنا چاہتے تو کھول ہی سکتے تھے، کھول سکتے تھے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شرعی قباحت ہی نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ ہوئی کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہی اب چاہے گا تو پھر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت فرمائی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ چاہ یہ رہے تھے کہ اپنی بھرپائی کریں، وہ ندامت کے ساتھ اپنی طرف سے، حالانکہ ان پر ضروری اور واجب نہیں تھا، اپنی طرف سے وہ چاہ یہ رہے تھے۔ اس آیت کے دو معنی کیے گئے، نمبر ایک کہ ایک نفلی صدقہ کے طور پر دے دیا جائے کہ ہم جہاد پر چونکہ نہیں گئے ہیں تو اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ رہ گئی ہے کہ اس سے مراد عام صدقہ نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کا صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے اس معنی میں، اور تب اس کا معنی یہ ہوگا کہ کوئی ان کی پچھلے سالوں کی جو رہتی ہوگی وہ گویا کہ وہ دے رہے ہیں، چونکہ توبہ کی بات آ گئی تو پھر کہا کہ ہمارا پچھلا بھی حساب رہتا ہے، تو دونوں صورتیں امام راضی علیہ رحمہ نے اسی بات کو، زکوٰۃ کو ترجیح دی ہے، زکوٰۃ والی بات کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فرمایا جا رہا ہے خذ، آپ لے لیں، پکڑ لیجئے، من سے اموالہم، ان کے مالوں میں سے، ان کے مالوں میں سے آپ لے لیں کیا؟ صدقاتن، صدقہ لے لیجئے۔ تو طاہرہم، یہ میں عرض کر چکا کہ یہ کون سا صدقہ مراد ہے، دونوں مراد لیے گئے ہیں۔ تو طاہرہم، آپ پاک کر دیں انہیں، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کر دیں۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ تطہیر میں کیا فرق ہوا اور تزکیہ میں کیا فرق ہوا۔ وتطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی مکرم صدقہ لیجئے اور آپ انہیں کیا کر دیے؟ ستھرا کر دیں اور انہیں پاکیزہ کر دیں وہ صدقے کے ذریعے سے۔ وصلی علیہم، اور چونکہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ جب تک رسول اللہ ہمیں خود نہیں کھولیں گے، تو چونکہ احساس کی شدت کا یہ عالم تھا نا جی، تو فرمایا وصلی علیہم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، اور ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خواہش ہی یہ تھی کہ جب تک کملی والا نہیں راضی ہوگا کہ ہمارے دلوں کو کیسے چین ملے گا۔ اب آسمان سے اللہ حکم فرما رہا ہے، آپ کو ایک اشارتن اور بھی پتہ چلا جی، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، دیکھ تو دیکھ صحیح آج دہائی ان کو، کیسے ہیں جن کے در سے دشمن بھی دوا پاتے۔ آپ نے اس دن نعت پڑھی تھی، سبحان اللہ، غم سبھی راہ تو تذکیر میں ڈل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے، صحابہ کرام کے دل میں اس کی سچائی کا عالم دیکھیے، یعنی آپ اہل نفاق کو اور صحابہ کرام کو ملا کیسے سکتے ہیں؟ یعنی ان کی صفائی قلب کا یہ عالم ہے کہ جو ان کے دل میں رنج تھا، جو کلک تھا، اسے دور کرنے کے لیے اللہ اپنے نبی کو حکم ارشاد فرما رہا ہے، وصلی علیہم۔ محبوب ہمیں معلوم ہے، ان کے دلوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک تو خوش ہو کے دعا نہیں دے گا تو ان کے دلوں میں بے چینی رہے گی۔ وصلی علیہم، اور آپ کیا کیجئے؟ ان کے لیے دعا کر دیں۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ سکن ان سکون سے، بلکہ بات واضح، ان بے شک، اللہ کا بے شک کہنا، صلاتہ کا تیری دعا، سکن لہم ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جناب ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ظاہر حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے ہزاروں نام ہیں، 99 تو وہ ہیں، اس کے علاوہ بھی نام ہیں۔ تو دو لفظ آئے، سمیع علیم، جاننا اور سننا، تو یہاں اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو سکون ملے گا، اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیا کیا چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان رسیوں سے بندھے ہوئے لوگوں کے دل کی کیا خواہش ہے۔ واللہ سمیع علیم، محبوب تو ان کے لیے کیا کر دے؟ دعا کر دے۔ یوں بھی تو اللہ فرما سکتا ہے یا ان کے دلوں میں بات ڈال سکتا تھا اللہ، بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس جملے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یوں فرمانا کہ آپ کی دعا مانگنا ان کے دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں ایسی صورت نہیں تھی کہ جس میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ کسی لمحے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، وہاں ان کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ وگرنہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ اگر آپ عقائد کی روح سے دیکھیں تو یہ خیال کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے، بلکہ برا ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو رسول اللہ کی دعا کے بغیر بخش سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بغیر اللہ بخش سکتے ہیں، لیکن انہیں صرف بخشش نہیں نہ چاہیے تھی،
انہیں اپنے دلوں کا چین بھی چاہیے تھا، اور وہ تب ہوگا جب آمنہ کے لال کہے گا جاؤ میں بھی راضی ہو گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ نہیں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب ان صلاتک سکن لہم، اور فرمایا کہ اگر کوئی پوچھے یا اللہ تجھے کیسے پتا ہے، واللہ سمیع علیم، جی سانو نہیں پتا تو کنوں پتا ہے کہ کیویں سکون ان دلاں نوں کیویں چین ملدا ہے، ساڈے تو بات کے کون جاندا ہے۔ جناب یہ وہ معنی ہے جو آپ کو اس طرح سے ترجمے میں نظر نہیں آئیں گے، آپ کو یہ ان بٹوین دا لائنز جسے ہم اکثر کہتے ہیں وہ آپ کو نکالنے پڑیں گے، قریدنا پڑے گا۔ الم یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی قبول فرماتا ہے توبہ عن عبادہ، اپنے بندوں کی جانب سے، اپنے بندوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ ویأخذ الصدقات، یہ لفظ بھی کمال ہے، اور اللہ تعالیٰ حالانکہ پیچھے کیا فرمایا، محبوب تو لے لے ان سے صدقہ لے لے، ان سے صدقہ پکڑ لے آپ لے لیں، اور یہاں فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ صدقات کو لیتا ہے، صدقات کو پکڑتا ہے۔ یہاں پر اہل محبت فرماتے ہیں کہ صدقے اس لفظ سے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ صرف اس بندے کے ہاتھ میں نہیں جاتا جس کے ہاتھ میں آپ دے رہے ہیں، بلکہ وہ سیدھا قدرت کی دست قدرت کے اندر جاتا ہے، رب تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو لیتا ہے، یعنی اللہ صدقات کو قبول فرماتا ہے۔ کیا انہیں اس بات کا معلوم نہیں ہے؟ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑی توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے اندر سے احساس ہوتا ہے گویا کہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو اور لوگ ہیں معاشرے کے اندر اور توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو گویا ان کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ چلیں یہاں تک کلیئر ہے جی۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ انہی اصحاب کو، یہ انہی اصحاب مخلصین کو فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ندامت آ گئی ہے اور جن کے ایمان میں خلل بھی نہیں ہے۔ فرمایا واو، اور آپ ان سے صدقات لے لیجئے جی، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے اعْمَلُوا، عمل کرو اب، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یعنی وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے اور اللہ نے کرم فرما دیا ہے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، اب دیکھیں گے، اب ان قریب دیکھیں گے اللہ عملکم، تمہارا عمل، اب اللہ تمہارا عمل کا مشاہدہ فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور صاحبان ایمان بھی دیکھیں گے تمہارے انداز، تمہارے تیور کے، اب کوئی کمی تو نہیں ہو رہی جی۔ اللہ بھی دیکھے گا اور اللہ کا محبوب بھی دیکھے گا، اللہ ورسولہ جی۔ حالانکہ جب اللہ ہی نے دیکھ لیے عمل ان کے، تو پھر کسی اور کے دیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ لیکن اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر تھوڑے ہی ہیں، یہ میرے نظام کا حصہ ہے، میرا محبوب، میرا رسول، یہ میرا ہی نظام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی اور اس کے رسول بھی اور صاحبان ایمان بھی کیا دیکھیں گے؟ تمہارے، آپ دیکھیں گے تمہارے طور طریقے، اللہ وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور پھر ان قریب لوٹایا جائے گا تمہیں، تمہارا معاملہ، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ذات کی طرف جو غیب و شہادت کو جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ارشاد فرمائے گا۔ اچھا جی، یہ ذکر کر کے اب میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ 7 لوگ تھے اور 3 لوگ اور تھے، اب ان کا تذکرہ یہاں اشارتاً اللہ فرماتا ہے، اور جو باقی 3 تھے وہ انہوں نے کسی وجہ سے یہ خیال نہیں آیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ ادا میں نہیں رکھا کہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیں، موقع نہیں بن پایا، ارادہ نہیں ہو پایا، یا کچھ بھی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خالص ایمان والے ہیں، وہ رسیوں سے نہیں باندھ پائے، اس کے لیے ذکر قرآن فرماتا ہے وہ آخرون، اور کچھ اور ہے، بالکل وہ جو آخرون۔ اب آپ نے لفظ آخرون جو 2 دفعہ آیا ہے، اس نے بھی آپ کو اپنا معنی واضح کر دیا ہے کہ جب آخرون کا معنی آئے گا اس کا معنی کچھ اور لوگ، یعنی وہ اور ہیں اور یہ اور ہے۔ وہ آخرون، اور کچھ وہ ہیں کہ مرجون لامر اللہ، جو اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے امر کے منتظر ہیں کہ اما یعذبہم، کہ یا تو اللہ انہیں سزا دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان کے بارے میں تو فرما دیا، آیت اتری کہ ان سے صدقہ لے لیجئے۔ اب صدقہ لے لینے کا حکم ہی چونکہ وہ پیش کر رہے تھے، اس کی علامت ہے کہ گویا مالک کریم۔ ویسے ایک لمحے کے لیے آپ سوچے تو صحیح
وہ کیا لوگ ہوں گے کہ جن سے کوئی خطا سرزد ہوئی اللہ نے دنیا کے اندر ہی توبہ قبول فرما لی، اور اس کا ایک محسوس طریقہ میں توبہ کروں معلوم نہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اگرچہ میں اپنے دل میں اثرات محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے دل میں نرمی میں آئی ہے کہ نہیں، میں مزید خیر کی جانب راغب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں، میرے قدم بے ساختہ مالک کی بارگاہ کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، وہ اثرات تو بندہ محسوس کر سکتا ہے مگر قطعیت نہیں ہے۔ میری توبہ پر کبھی قرآن نہیں اترے گا۔ ادھر اللہ فرما رہا محبوب لے لے صدقہ جو دے رہے تھے ان سے لے لیجئے، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے بعض اوقات نہ لینے سے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، اس بندے سے پوچھئے کہ جس بندے کا آپ نیوندرا ہٹا دے تو ذرا اس سے پوچھے کہ کیا حال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ پلے سے دے رہا ہے اور اوپر سے آپ اس کو ہٹا دیں تو آپ پنجاب کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معنی ہے۔ اللہ فرمایا محبوب لے لے ان سے صدقہ دے، ہاں جی، خذ من اموالہم صدقہ، ہائے ہائے، ان سے لے لو، سمجھ میں آگئی نا جی بات۔ تو وآخرون مرجون، تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر قبول فرما لیا ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ وہ ہیں، اور مراد تین ہیں کہ جو اللہ کے امر آنے کے انتظار میں ہیں، اما یعذبہم، کہ یا تو وہ اللہ انہیں سزا دیتا ہے، ہم عذاب کا لفظ کا ترجمہ عذاب نہیں کر رہے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، واللہ علیم الحکیم، اور بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور حکیم، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سرے دست جی اور لگے ہاتھوں ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرما لیتے، لیکن اگر ہم نے اس کے اندر کوئی تاخیر روا رکھی ہے تو حکیم، ہمیں معلوم ہے کہ کیوں ہم نے تاخیر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، واللہ علیم الحکیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پھر دوبارہ منافقین کی طرف، مسجد قباء بڑی عظیم الشان مسجد ہے، اللہ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، وہاں نفل پڑھنے کی، نماز کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مسجد نبوی شریف سے پہلے حضور علیہ السلام نے ان کی بنیاد رکھی، مسجد قباء شریف کی، اور اسلام کی اولین مسجد جسے اب کہتے ہیں باقاعدہ جو تعمیر ہوئی وہ مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار ضرور تشریف لے جاتے، اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے، کبھی سوار ہو کر تشریف لے کر جاتے۔ فرمایا اس کا ثواب ہے کہ جو نماز پڑھے گا اسے اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اچھا ہوا یہ مسجد ضرار آپ جانتے ہیں، مسجد قباء شریف کے ساتھ منافقین نے ایک لمبی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کیا تھا، لیکن قرآن کریم نے جو خود ہی اس کی وجوہات بیان کی ہیں، میرا خیال ہے وہی کافی ہیں۔ ایک علیحدہ منافقین نے مسجد بنائی سازشیں رچنے کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی، اور اپنے معاملات کرنے کے لیے، اور وہ کیا ریزن تھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر یہاں پر ارشاد فرما رہے، ٹھیک ہے جی۔ مگر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا غزوہ تبوک سے، بلکہ انہوں نے مسجد جب بنائی تو پہلے حضور سے کہتے تھے یا رسول اللہ بنائی آپ افتتاح کر دیں مسجد، یہ ہماری مسجد میں نا جی آ جائیے، وہ ہم نے بنائی ہے، جو کہ بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے تو دور جانا پڑتا ہے، تو وہ اسی مسجد میں پڑھ لیں گے، کشا کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ لیں گے، حضور تشریف لائیے، ہماری جو مسجد ہم نے بنائی ہے منافقین نے اس مسجد میں آئیے۔ کہا کہ ابھی تو تبوک کا سفر ہے، واپسی پہ دیکھیں گے۔ واپسی پہ پھر ان لوگوں نے ظاہر چاہت کا اظہار کیا اور مراد کچھ اور تھی۔ اب رسول اللہ کے قدم لگنے کا معنی یہ ہے کہ پکا ہو گیا کام، مور لگ جائے گی، ہمیں اب کسی نے پوچھنا ہے، ہاں جی، کہ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ چلے منافق ہی صحیح، لیکن ان کو تیور تو معلوم تھے نا کہ مسجد بنائی ہے تو وہ معتبر نہ ہوگی جب تک کملی والے کے قدم نہیں آئے، ہاں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن، جبرائیل تو پھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یہودیوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم جبرائیل کو دشمن کیوں ہوگا، کہتے ہیں ہم پلاننگ کرتے ہیں اور یہ آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا والذین، اور وہ بے نصیب لوگ بھی، یہ بے نصیب تو ہم بریکٹوں میں کرتے ہوتے ہیں نا، والذین، اور وہ لوگ اتخذوا، جنہوں نے بنائی، مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، ضرر آپ نکلے گا اس کے اندر، آپ دیکھیں ضرر یہ بڑی مضر ہے، مضر صحت ہے، نقصان، مسجدن ضرارن، کیا کی، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کی نیت سے، وکفرن، اور کفر کے اعتبار سے، کفر کے سبب سے، وقت، یہ اگلا جملہ سنیے، 3 لفظ اور ڈر جائیے اللہ سے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں صاحبان ایمان میں فرقہ کرنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، مسلمانوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے،
مسلمانوں کے درمیان ان کے دلوں میں گویا دراڑ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، کیونکہ ایک پلیٹ فارم تو چاہیے ہوتا ہے انسان کو۔ اور وہ کب بنا سکیں گے؟ جب علیحدہ مسجد ہوگی اور مسجد کے اندر پھر وہ اپنے اس چیز کو کر سکیں گے۔ اب یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ہر شخص جب آتا ہے تو وہ جب اس کی تشریح کرتا ہے تو اس کے مد مقابل اس کا کوئی دوسرا مسلک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جس معنی میں قرآن اترا ہے اسی میں اترا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص، وہ زید عمر بکر ہو، کوئی شخص، وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی شخص اگر اس نیت سے آج بھی کرے گا تو وہ مسجد دراری کے حکم کے اندر ہے۔ یعنی ہم کسی کا نام کیوں لیں؟ ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں، میں کروں معاذ اللہ، آپ کریں یا کوئی اور کرے، جو ان مقاصد کی وجہ سے، کچھ چھپے ہوئے مقاصد کی وجہ سے اگر مسجد بنائے گا تو پھر مسجد نہیں ہوگی۔ اہل تفسیر فرماتے ہیں وہ مسجد دراری کے حکم کے اندر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَإِرْسَادًا، اور اس شخص کی انتظار میں، اس شخص کے انتظار میں، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا اس سے پہلے مخالف ہے، اس کے آنے کے انتظار میں۔ ایک شخص کہا جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک رہائشی ہے جو عیسائی ہو گیا، کون ہو گیا تھا؟ عیسائی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کہا جی کہ آپ کس دین کو مانتے ہیں؟ اس نے مناظرانہ اور مجادلانہ انداز میں بات کہا، فرمایا دین ابراہیم ملت حنیفیہ۔ کہا کہ نہیں، اس کا تو میں بھی ماننے والا ہوں، آپ نے اس میں کچھ ملا دیا، اضافہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو جیسا خالص دین مجھے عطا فرمایا ہے تو میں تو اسی کا پیروکار ہوں، اسی کی تبلیغ کرتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ نے کچھ ملا دیا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ تھا کہ خالص توحید تو جو ہم ہی مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا دین بھی خالص نہیں ہے، لیکن خالص دین تو میرا ہے۔ پھر نہیں مانا بات، فرمایا کہ میری اور آپ کی جنگ رہے گی اور میں آپ کے مقابلے میں آتا رہوں گا۔ غزوہ حنین تک یہ بندہ لڑتا رہا ہے اور اس نے ایک دعا کی، کہتا ہے کہ جو ہم میں غلط ہے، جو حق پر نہیں ہے، وہ حالت مسافرت میں کسی بیابان میں، جنگل میں، راستے میں کہیں بے بسی کی حالت میں مر جائے، جو ہم میں سے حق پر نہیں۔ حضور نے فرمایا آمین، سرکار نے فرما دیا آمین۔ تو پھر یہ غزوہ حنین تک کہتے ہیں کہ یہ شخص مقابلہ کرتا رہا، ہر غزوے میں آتا رہا، یہ لڑتا رہا۔ ہاں جی، اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، کیسے روم مسجد بناؤ، مسجد بناؤ اور مسجد بناؤ، اور پھر میں کیسے روم وغیرہ سے، جو کہ عیسائیت کا وہ اس کے اندر قدر مشترک تھی نا، تو میں اسے لے کر آؤں گا تو پھر یہ صاف ہو جائے گا، مدینہ پاک صاف ہو جائے گا، دین خالص ہو جائے گا۔ پھر عیسائیت جو ہے وہ خالص جو ہے وہ دین جہاں پر ہو جائے گا، اس لیے وعدہ کر کے گیا۔ اب یہ تھے اس کے انتظار میں، کیا کر رہے تھے؟ انتظار میں۔ اب ذرا آپ کو شاید بات زیادہ واضح سمجھ میں آئے، دوبارہ دیکھیے گا۔ والذین اتخذوا، اور وہ منافقین جنہوں نے بنائی مسجدن، مسجد کس لیے؟ درارن، نقصان پہنچانے کے سبب سے، وکفرن، اور اپنے کفریہ معاملات کی سبب سے۔ نمبر 3 وتفریقا بین المؤمنین، جی مسلمانوں کے درمیان فرق ڈالنے کی نیت سے۔ نمبر 4 چوتھا کیا ایجنڈا تھا؟ وارسادن، اور اس شخص کے انتظار میں، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات واضح ہوگی جی۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم تو اس خرابی کی وجہ سے مسجد بنائی ہے تم لوگوں نے، تو آگے سے پھر ان کی کیا عادت تھی؟ منافقین کی کیا عادت تھی بھلا؟ قسمیں اٹھانا، حلف اٹھانا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ، تو وہ ضرور حلف اٹھائیں گے۔ إِنْ أَرَادْنَا الا الحسنى، نہیں یا رسول اللہ ہمارا تو اچھا ارادہ تھا، ہمارا تو ایسے نیت ہی کوئی نہیں تھی۔ بندہ پوچھے بتا رب رہا ہے کہ تم نے اس نیت سے بنایا ہے، اور آگے سے وہ اسی رب کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ ہمارا تو صرف حسنہ، اچھا ارادہ تھا، اور تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچھا ارادہ کیا تھا؟ کہ بوڑھے بچے نماز ضعیف پڑھ لیں گے اور پھر وہاں پر جانا ہے اپنی نیت سے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ ظالم جھوٹ بول رہے ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کیا بے نصیب گروہ ہے یہ منافقین کا کہ جن کے جھوٹے ہونے پر اللہ گواہی دے رہا ہو۔ ارے ہائے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ چونکہ اسی کا تعلق ہے تو پڑھنا چاہیے جی۔ لا تقم، یہ بڑی محبت کے ساتھ ہم سنیں گے جی انشاءاللہ جی۔ لا تقم فیہ ابدا،
جناب سوچیں تو صحیح، وہ کیا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، کسی مسجد میں جانے سے، کسی مسجد میں بھی، کسی بھی مسجد میں جائیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنے فضائل کے اعتبار سے، تو یہ اس مسجد کا شرف ہے یا ہمارا گناہگار کا شرف ہے کہ اللہ کے گھر میں آ گیا؟ ہمارا شرف ہے، ہمارا شرف ہے۔ اگر کسی مسجد میں جائیں، اس مسجد کی شان نہیں ہے، ہماری شان ہے کہ چند لمحے، چند گھڑیاں اللہ کے کسی گھر میں ہمیں نصیب ہو گئے۔ لا تقم فیہ ابدا، فرمایا محبوب تجھے روکا تھا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ان کے لیے دعا نہیں کرنی، ان کی قبر پر کھڑا، اب سن لے محبوب، لا تقم فیہ ابدا، ان کی مسجد میں تجھے بلا رہے ہیں، تو نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جا رہا اس مسجد میں، لا تقم فیہ ابدا، نہیں کھڑے ہونا اس کے اندر، ابدا، کبھی بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ تو یا اللہ پھر میں، اچھا اگلی بات آپ کے ذہن میں ہے نا، آپ نے خود ایک چیز نتیجہ یہاں سے نکالنا ہے، لمسجد، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی تھی لمسجد، فرمایا تو وہ مسجد، لمسجد وہ مسجد، اس سسا جس کی بنیاد رکھی گئی علی التقوی، تقوی پر، وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے خوف پر رکھی گئی، نیت صالحہ کے ساتھ رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے جس کی بنیاد نیکی پر رکھی گئی، پہلے دن سے۔ اگلا جملہ سننا ہے تو پھر محبت سے سننا آپ نے، فرمایا محبوب آپ کو یاد ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے سامنے حلف اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تاکہ راضی ہو جائیں، اللہ نے فرمایا تھا واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے راضی کیا جائے، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، جی اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ کیا کیا جائے، اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ وہاں پر لفظ ہے احق، اللہ رسول کا زیادہ حق ہے۔ اب ذرا دیکھیے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے، احق ان تقوم فی، محبوب اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ تیرے قدم وہاں پر جا کر لگے، تو اس مسجد میں جائے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ یعنی اس مسجد کا حق ہے کہ اس مسجد میں الکملی والا تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے۔ کیوں یا اللہ، ایسا کیوں ہے کہ تو اپنے محبوب کو یہ فرما رہا ہے، فَفِيهِ رِجَالٌ، اس کے اندر ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو بڑی محبت رکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ خوب پاک ہو جائے، خوب ستھرے ہو جائیں، وہ خوب پاک رہنے والے ہیں اور خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور واللہ یحب المطہرین، مطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب طہارت کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور وہ بندے جو طہارت کرنا چاہتے ہیں یا طہارت کرتے ہیں یا پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے کیا کرتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تک گفتگو لمبی ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ کل اس آیت کو دوبارہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہو گئی؟ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ معاف فرما، تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں تیری رضا پانے کے لیے، تیرے محبوب کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو بھی قبول فرما اور ہماری اس نیت کو بھی اپنی جناب میں قبول فرما کر بارجابی عطا فرما۔ ہم گناہ گاروں سے مولا تو راضی ہو جائیں اور تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری ناراضگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، ان اعمال سے محفوظ فرما جن اعمال کے کرنے سے یا اللہ تیری ناراضگی منتج ہوتی ہے۔ اللہ ہم گناہ گاروں پر کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ان پاک باز صحابہ کرام کی جو توبہ کرنے کا انداز ہے اور جو انہوں نے توبہ کی، میرے اللہ ان کی توبہ کے تصدق میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہی جذبہ ندامت عطا فرما دے، تیری بارگاہ میں اپنے کردہ و نہ کردہ پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، دلوں کو وہ نرمی دے جو تیری عبادت اور تیری اطاعت پر لگا سکے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔